اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہیں ہم، اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہیں ہم، تم نہیں سمجھو کہ احسان فراموش ہیں ہم، تم نہیں سمجھو، اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہیں ہم، تم نہیں سمجھو کہ احسان فراموش ہے ہم، آ نہ جائے تیرے سر خون کا الزام کہیں، آ نہ جائے تیرے سر خون کا الزام کہیں، قتل ہو کر بھی فقط اس لیے خاموش ہیں ہم، قتل ہو کر بھی فقط اس لیے خاموش ہیں ہم۔ گلگت بلتستان کے معروف ادبی اور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، معروف شاعر اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی معروف سیاسی نام، آپ سپیکر ہے گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے جناب سید امجد زیدی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، اپنے پروگرام بزم سخن کے لیے وقت نکالا، اور ہم بات کریں گے علاقے کے رسائی ادب پہ اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ادبی تنظیموں کے حوالے سے، اور چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس اسمبلی میں جو ادبی اور علمی شخصیات تشریف فرما ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ادیب ہے خاص طور پہ ادبی حلقوں میں اس بات کو زیادہ پذیرائی ملی، اور اس کے لیے میرا پہلا سوال یہ ہوگا شاہ صاحب آپ سے کہ گلگت بلتستان میں جو مذہبی فضا ہے اس میں رسائی ادب کا بہت بڑا کردار ہے، اور رسائی ادب میں جو عقائد اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے ان میں براہ راست شعراء کرام کا بھی ایک کردار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ شعراء کرام ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو ضعیف یا کمزور آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے شاعروں کو یا ادیبوں کو تاریخ سے دلچسپی کس حد تک ضروری ہے، یعنی ان کے لیے تاریخ سے ناولد جب وہ ہوں گے تو اس کے نقصانات خطے میں مذہبی رسومات ہے اس پہ کیا پڑ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ذوالفقار بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ادب کے حوالے سے، خاص طور پر رسائی ادب کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے محمد اور آل محمد کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے در کا ایک صدقہ ہے جو میں اس وقت میں انجوائے کر رہا ہوں۔ میں اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی ہوں، یہ در آل نبی کا ایک سبحان اللہ صدقہ ہے بالکل جو ان کے در سے مجھے ملا ہے، بالکل بے شک، تو یہ ان کی دین ہے۔ میں رسائی ادب کے حوالے سے یہ گزارش کروں گا، زمانہ ایک ایسا دور تھا، ایک ایسا وقت تھا جب غزل کا نام پکارا جاتا تھا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، غزل کو محبوب کے خد و خال، لب و رخسار کا کوئی کی تعریف سمجھی جاتی تھی، بالکل وہیں تک محدود تھی، بالکل۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ رسائی ادب نے اتنی ترقی کی ہے کہ غزل کے اندر رسائی ادب نے جگہ بنا لی ہے، بالکل سبحان اللہ۔ واقعات کربلا کو، محمد و آل محمد کے تعریف کو اور ان کے ثنا کو غزلیات میں بھی جگہ مل گئی ہے، بالکل۔ اور اب دیکھیں میں کئی بار اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، امام خمینی نے غزل کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ غزل کوئی غلط چیز نہیں ہے، بالکل۔ تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ گلگت بلتستان کی فضا، خاص طور پر بلتستان کی فضا ادب کے حوالے سے بالکل زرخیز ہے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے شعراء، خاص طور پر جدید شعراء اچھے شعر کہتے ہیں۔ میں حال ہی میں یہاں پہ دو دن پہلے ایک مشاعرہ ہوا تھا یہاں پہ، کل پاکستان مشاعرہ ہوا تھا جس میں مجھے بطور مہمان خصوصی بلایا تھا ہمارے بزم علم فن کی تنظیم کے زیر اہتمام، تو ادھر یونیورسٹی میں، ہماری بلتستان یونیورسٹی میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا تھا۔ وہاں پہ میں نے شعراء کو دیکھا، ماشاءاللہ اچھے شعراء نکلے ہیں، تو اچھے شعر کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادب کو، خاص طور پر اگر ہم رسائی ادب کو سخن کا وہ بنا لیں، محور بنا لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم آج کل اگرچہ ہم اسلام کے زمرے میں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور آل محمد کے وسیلے سے ہم رزق پا رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہم رزق لے رہے ہیں، تو یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی دین ہے، اور ان کی ہم جتنی بھی تعریف کریں
ان کی شان فضائل جتنے بھی ہم بیان کریں اتنا ہی کم ہے. میں تو کہتا ہوں ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو احسانات ان کے ہیں. بالکل. تو میرا یہ کہنا ہے. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. آپ نے یوں فرمایا کہ یہ ساری جو عطا ہے یقیناً یہ محمد و آل محمد کی دین ہے، یعنی اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگلا سوال شاہ صاحب یہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو ٹی ایس ایلیٹ ہے انہوں نے کہا کہ ادب کے لیے تنقید اس حد تک ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے. تو گلگت بلتستان کی فضا میں یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تنقیدی فضا نہیں ہے. لوگ ادب میں تنقید کو یا برداشت کرتے نہیں ہیں یا برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو تنقیدی نشستوں کا نہ ہونا یہ ادب ایک تابندہ اور جاندار ادب کے لیے بہرحال ضروری ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ تنقیدی نشستیں کیوں؟ آپ کی اس بات کی طرف آنے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ نے پہلے سوال میں مجھ سے آپ نے سوال کیا تھا کہ تاریخ شناسی تاریخ جاننا، تاریخ سے آشنائی کس حد تک ضروری ہے، اور خاص طور پر رسائی ادب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا اس میں کس حد تک گنجائش ہے شعراء کو. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں اگر شاعر جو ہے کسی خیال کو پیش کرتے ہوئے حد سے اگر تجاوز کر جاتا ہے تو اس کو تخیلات کی دنیا میں اس کی گنجائش ہے. اگر واقعات کربلا کو مبالغہ آرائی کے طور پر اگر پیش کرتے ہیں، یا دیکھو شاعر کے لیے تشبیہات کی آزادی ہے، طنز کی آزادی ہے، بیان کی آزادی ہے، حسن تعلیل، بالکل سارا کچھ. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا یعنی رئیس امروی کہ میں شاعری کے دو چار شعر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایک شاعری میں سنا جو میرے تصور میں وہ ذرا سنیے، بگوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے، سنا جو میرے تصور میں وہ ذرا سنیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا، وہ کہتے میرے تصور نے، یہ میرے خیال میں جو سنا وہ سنے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ کربلا کی داستان وہ بیان کرتے ہوئے وہ ایک منظوم ایک مکالمہ، اس نے بہت خوبصورت منظوم مکالمہ لکھا ہے جو ملک الموت اور خدا کے درمیان میں ہوا ہے. اس کے خیال کے مطابق اس نے اپنے تصور پیش کیا. شاید کربلا میں ملک الموت حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آیا ہوگا تو خدا اور ملک الموت کے درمیان میں ایسا مکالمہ ہوا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے یا فلان کی روایت ہے، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بگوش ہوش کچھ اب حال کربلا سنیے، سنا جو میرے تصور میں وہ ذرا سنیے، بیان ہمت صبر شہ ہدا سنیے، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے. یہاں سے اس نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناسی، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لو صابر کی جان بے وسواس. یہ وہ روح امام حسین علیہ السلام کو صابر کے کمر سے نکالو. تو ملک الموت جواب دیتا ہے کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس. مطلب اس طرح کا ایسا ہوا ہوگا، گنجائش ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں مثلا ہمارے اکثر وہ کہتے ہیں مختصر کا ہر یعنی کہ رسائی ادب کو ہر مقامی ہر جگہ کے مقامی ادب میں پیش کرنے کی گنجائش ہے. مختصر کا کہیں کہ اگر کسی اور جگہ پر گنجائش نہیں تو بلتستان میں مختصر کی روایت موجود ہے. گھوڑے پہ جو دلہا کو بٹھا کر سیر کے لے جاتا ہے، وہ ایک روایت ہے. بلتوت کی روایت ہے یہاں پہ اور کہیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اب کربلا کے دلہا حضرت شہزادہ علی اکبر کو یا شہزادہ قاسم کو تصور کیا جاتا ہے، تو رسائی ادب کے اندر بالکل اس کی گنجائش موجود ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی. رسائی ادب جو ہے یقیناً ہر خطے کی اپنی ہے، اور جو ادب ہے وہ مقامی ثقافت سے جڑ کر ایک نیا پیمانہ اور نیا زاویہ عطا کرتا ہے. تو سوال یہ کہ تنقیدی نشستوں کے حوالے سے تو کیا فرمائیں گے سر؟ تنقیدی نشستیں میں یہ عرض کرتا ہوں تنقیدی نشست بہت لازمی ہے، ہونا چاہیے. اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے، یقیناً سکھانے کو بھی مواد ملتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے غلام حسن حسنی صاحب جو ہیں
جب زندہ ہوا کرتے تھے یہاں پہ ایک آدھ دفعہ تنقیدی نشستیں ہوئی ہیں، بہت خوبصورت نشست ہوا کرتی تھی، اور ایک آدھ میں شاید شہید میں اسد زیدی صاحب بھائی بھی موجود تھے، تو انہوں نے بہت سراہا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس قسم کی محافل ہونی چاہیے یہاں پہ، یعنی کہ اچھے شعراء جو ہیں موجود ہیں، اور ان کو تراشنے میں، ان کو بہت خوبصورت، ان کی شاعری کو بہت خوبصورت کر کے آگے پیش کرنے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں پہ کمی کوئی پائی جاتی ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ تنقید بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب، آپ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سخن اسکردو ٹی وی سے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے شاہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو ادبی فضا ہے اس میں ادبی جو انجمنیں تو ہے، لیکن میں یہ سوال کسی اور پروگرام میں بھی کر رہا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں گلگت بلتستان کے شعراء بہت اچھی ان کی شاعری ہے، ان کی فکر ہے، اس کے باوجود بھی دیگر خطوں میں جا کے نمائندگی والی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی بطور شاعر تو تشریف لے جاتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی نمائندگی کے حوالے سے تشنگی محسوس۔ خیر، آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کمی ہے، شدت سے میں بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ ہمارے شعراء گئے ہیں، یعنی گلگت بلتستان سے نکل کے ہمارے ملک کے دوسرے حصوں کے علاوہ بیرون ملک ایران وغیرہ بھی ہمارے لوگ گئے ہیں، ان کو مواقع ملنا چاہیے۔ ایک آدھ دفعہ ہماری اسمبلی کے اندر بھی یہ زیر بحث آئی ہیں یہ باتیں جو ہیں، تو ہمارے شعراء کو بیرون ملک بھی جانے کا موقع ملنا چاہیے، اندرونی ملک بھی دوروں کا موقع ملنا چاہیے، اور انٹروڈکشن کا موقع ملنا چاہیے شعراء کے درمیان میں۔ جس طرح ہم باہر سے راولپنڈی سے، کوئٹہ سے، اسلام آباد سے، کراچی سے ہم بلاتے ہیں، اسی طرح ہمارے شعراء کو بلایا جانا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، ادب کا جو طبقہ ہے، جو ہماری جو یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے نا ہر دور میں غریب رہی ہیں ہماری تنظیمیں، یہ محتاج رہے ہیں توجہ کے، ہر دور میں رہے ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں میری کوشش رہی ہے، مثلا اکیڈمی ادبیات سے میں نے رابطہ کیا، اچھا جی، ہیریٹیج والوں سے میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا یہاں پہ آپ لوگوں کے مراکز ہونا چاہیے، گلگت بلتستان میں آپ لوگوں کے دفاتر ہونے چاہیے۔ یوسف خشک صاحب سے، اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین سے میں نے ملاقات کی، اور یہاں پہ بلکہ میں نے اپنے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی ہے، میں نے کاغذات چلایا ہے، ان سے بات کی، ہم یہاں پہ کوئی دفتر کھولنے جا رہے ہیں، اللہ اگر اس میں کامیابی دے تو۔ بالکل۔ تو شاہ صاحب، ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شاہ صاحب جو ہے اس وقت گلگت بلتستان اسمبلی کے بہت ہی اچھے منصب پہ، بہت ہی زبردست منصب پہ فائز ہے، تو ان کا گلگت بلتستان اسمبلی میں آنا ادبی حلقوں میں خاص طور پہ بہت ہی خوش آئند قرار دیا گیا۔ تو انہوں نے ابھی کہا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ کام بھی کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ ادبی حلقوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ شاہ صاحب، چونکہ ابھی حال ہی میں میرے خیال سے 2-4 روز پہلے جو ہے شہید اسد زیدی کی برسی منعقد کی گئی، تو رنگ شفق یقیناً تاریخی حوالے سے آپ جانتے ہیں، اس پہ میں زیادہ کیا عرض کروں کہ تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ پہلا مجموعہ کلام ہے جو باقاعدہ طور پہ پرنٹڈ جو ہے طباعت شدہ جو پہلا مجموعہ کلام ہونے کا اعزاز ہے۔ رنگ شفق کے حوالے سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ رنگ شفق کی کاپیاں اگر دستیاب ہیں، تو اس حوالے سے میں ذرا سا اور اس کو بات کو آگے بڑھاؤں کہ اگر یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کی برسی پہ ہم رنگ شفق کا تحفہ اگر ان کو پہنچا دیتے تو یہ کیا ہی اچھا تھا۔ آپ کی بالکل بات درست ہے، رنگ شفق نایاب ہو چکی ہے بالکل کتاب، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد زیدی شہید کے ایک اور مجموعہ کلام کے لیے مواد میرے پاس موجود ہے رنگ شفق کے علاوہ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسد زیدی شہید کے جو ہے خطبات، اس کے بھی میرے پاس مواد موجود ہے، میں ان کے خطبات کو بھی، خطبات اسد کے نام سے بالکل یہ وہ بھی میں منظر پہ لاؤں، اور سب سے بڑی اہم ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حیات پہ ایک بہت خوبصورت کتاب، بہت خوبصورت موضوع، اس موضوع پہ آج تک میرے خیال میں، میرے علم میں نہیں ہے کہ دوسرے کسی مصنف نے کتاب لکھی ہو، وہ ہے جی قرآنک کنسپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم، ماشاءاللہ، یعنی اہل بیت اور زمان و مکان، پوری کتاب کو قرآن سے کوٹ کیا ہے، قرآن کی آیات سے کوٹ کیا ہے پوری کتاب کو،
اور یعنی کہ اسپیس اینڈ ٹائم کو قرآن سے کوٹ کیا ہے. آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئی ہے. یہ کتاب بہت اہم ہے علمی حلقوں کے لیے, ادبی حلقوں کے لیے. یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے. اس پر اسد زیدی شہید کو اس وقت جس وقت وہ شہادت پا چکے, انہی اثناء میں وہ اس کتاب پر بہت تندہی سے کام کر رہے تھے, لیکن بدقسمتی ہوئی اس کتاب کی اشاعت سے پہلے وہ شہید ہو گئے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اچھا اس کتاب پر اس کو پنجاب یونیورسٹی پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے والی تھی, اس سے بات طے ہو گئی تھی اس وقت. تو اس کا یہی ارمان تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کو تھیسس کے طور پہ وہ دے دیں. اب میں چاہتا ہوں وہ کتاب جو ہے مطبوعہ شکل میں آ جائیں اور ان کے خطبات اسد کے نام سے دوسری کتاب آ جائے. تیسرا مجموعہ کلام بھی اس کا تیار ہے میرے پاس. کم از کم 3 کتابوں کا میرے پاس نئے اس کا مواد موجود ہے. علاوہ ازیں انشاءاللہ رنگ شفق کی ایک اور ایڈیشن بھی ہم لائیں گے. ناظرین یقیناً آپ بھی اس وقت محظوظ ہو رہے ہوں گے, بہت ہی خوبصورت اور جامع اور مختصر گفتگو اس وقت ہماری جاری ہے ادبی موضوعات پہ. اگلا سوال انتہائی میں مختصر عرض کروں کہ جیسے کسی نے کہا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. شاہ صاحب یہ راز بتائے گا کہ حکومت بھی ماشاءاللہ سے آپ کر رہے ہیں اور سیاست بھی, عشق بھی, یقیناً عشق ہی کا تو صلہ ہے, اور شاعری کا یہ راز کیا ہے شاہ صاحب؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو سیاست ہے وہ شہید بھائی کی شہادت کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. بالکل, ورنہ میں اپنی شاعری میں ہی خوش تھا. اور میں بحیثیت ایک شاعر کے میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں, کئی محفل میں ٹی وی کے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں. جب مجھ سے سوال کیا گیا, میں بحیثیت شاعر پراؤڈ فیل کرتا ہوں, اعزاز فیل کرتا ہوں, بجائے کہ اسپیکر کے عہدے. بالکل ماشاءاللہ, بڑے اسپیکر کے عہدے پر میں شاعر ہونے کو, اور خاص طور پر اگر میں فضائل اہل بیت میں کچھ 2-4 شعر کہہ دیتا ہوں تو نوحے کہتا ہوں, میں رسائی ادب میں اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے اس پر جو ناز ہے, میں اسمبلی کے کرسی پر بیٹھ کر میں صدارت کر رہا ہوتا ہوں, اس پہ مجھے اتنا فخر نہیں ہوتا ہے جب میں محمد اور آل محمد کی شان میں 2 شعر کہتا ہوں, جتنا فخر میں اس پہ کرتا ہوں. بڑی بات ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا, غزل میں بھی رسائی ادب نے جگہ بنا لی ہے. اب آپ دیکھیں, میں اپنی غزل کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سفر ہے عشق کا آغاز اس نوید کے ساتھ. سفر ہے عشق کا آغاز, سفر ہے عشق کا آغاز اس نوید کے ساتھ, رہے گا حر نہ کوئی پھر کسی یزید کے ساتھ. کیا ہی اچھا ہے, رہے گا حر نہ کوئی پھر کسی یزید کے ساتھ. اب اس طرح یعنی کہ غزل میں رسائی ادب نے جگہ بنا لی ہے. یعنی غزل, اردو غزل اس نہج پہ ہے ناظرین, جدید غزل خاص طور پہ. اب اس میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے, اسی لیے غزل کو آج بھی اردو شاعری کی آبرو اور اردو شاعری کی جان اسی لیے کہا جاتا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ گلگت بلتستان اور خاص طور پہ خرمنگ کی جو ادبی فضا ہے, تو اس میں مشاعروں کے علاوہ جو ہے انہوں نے تنظیمیں جو بھی ہے, بہرحال اس میں تو سبھی شامل ہوں گے. ہاں, میں مشاعروں سے آگے ہماری ایک تنظیم, ہمارے کچھ نوجوان لڑکوں نے بنا لی ہے, تنظیم رجسٹرڈ بھی کر لی ہے, لیکن اس سے بہت پہلے میں نے پورا یعنی کہ ایک مواد, ایک بایو ڈاٹا میں نے تیار کر لیا ہے. مشق ایسا کوئی مشق یقیناً مجلس شعراء خرمنگ کے نام سے, مجلس شعراء خرمنگ کے نام سے. تھوڑا سا یہ اٹریکشن ہے اس نام میں, جس طرح ایران کے اندر مجلس شورا ہے, اور یہاں پہ ہم مجلس شعراء ماشاءاللہ سے. مشق بھی تو ایک مشق یعنی کہ مشق سبحان اللہ کے نام حوالے میں ہم نے تنظیم اس کو رجسٹرڈ کریں گے اور باقاعدہ طریقے سے اس کو ہم وہ کریں گے. میں ان ہمارے نوجوان لڑکوں کو خرمنگ کے داد دیتا ہوں جنہوں نے مجھ سے پہل کر لی ہے. میں سوچ ہی رہا تھا اور میں اس پر کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور میں ان لڑکوں کو داد دیتا ہوں, آفرین کہتا ہوں جنہوں نے مجھ سے پہلے ایک تنظیم بنا لی ہے. تو وہ بھی تنظیم ہماری اپنی تنظیم ہے, اس کو بھی میں انشاءاللہ سپورٹ کروں گا, اس تنظیم کو بھی میں سپورٹ کروں گا, اور یہ بھی تنظیم ہمارے ساتھ چلے گی. دونوں تنظیم بہنیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں تنظیم, ایک چھوٹی بہن ایک بڑی بہن ہے, دونوں تنظیمیں چلیں گی. اور خصوصاً خرمنگ کی جو ادبی فضا ہے وہ یقیناً بہتر ہوگی.
عرض کیا ہے کہ آپ اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہیں ہم، اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہیں ہم، تم نہیں سمجھو کہ احسان فراموش ہیں ہم، تم نہیں سمجھو، اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہیں ہم، تم نہیں سمجھو کہ احسان فراموش ہے ہم، آ نہ جائے تیرے سر خون کا الزام کہیں، آ نہ جائے تیرے سر خون کا الزام کہیں، قتل ہو کر بھی فقط اس لیے خاموش ہیں ہم، قتل ہو کر بھی فقط اس لیے خاموش ہیں ہم، کیا کہنے اور کالے ملبوس طبیعت کو موافق تو نہیں، یہاں بھی آپ کو رسائی ادب کا اثر ملے گا، کالے ملبوس یہاں بھی آپ کو جی یقیناً اس غزل میں بھی آپ کو کربلا کا رنگ ملے گا، کالے ملبوس طبیعت کو موافق تو نہیں، یوں سمجھنا کہ تیرے غم میں سیاہ پوش ہیں ہم، یوں سمجھنا کہ تیرے غم میں سیاہ پوش ہیں ہم، کیا کہنے اور اپنے شکووں کا گلا گھونٹ دیا ہے ہم نے، اپنے شکووں کا گلا گھونٹ دیا ہے ہم نے، اب تو بس آپ ہی بولیں ہمتن گوش ہیں ہم، اب تو بس آپ ہی بولیں ہمتن گوش ہیں ہم، کیا خود سپردگی ہے جی ہاں، ماشاءاللہ، اور ہمارے آپ ہی بولے ہمتن گوش ہیں ہم، گلگت بلتستان اور کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے، کرۂ ارض پہ جنت جنہیں کہلاتی ہے، کرۂ ارض پہ جنت جنہیں کہلاتی ہیں، دھرتی ماں آپ کی اجڑی ہوئی آغوش ہیں ہم، بہت خوب، دھرتی ماں آپ کی اجڑی ہوئی آغوش ہیں ہم، اور ہر نئی رات ہیں پرعزم خیالوں میں تیرے، ہر نئی رات ہیں پرعزم خیالوں میں تیرے، ہر نئی صبح تیری یاد میں پرجوش ہیں ہم، سبحان اللہ، اور ہے بھلی سست روی جست پسندی بھی بہت، ہے بھلی سست روی جست پسندی بھی بہت، نہ گنے جاتے ہیں کچھوے میں نہ خرگوش ہیں ہم، نہ گنے جاتے ہیں کچھوے میں نہ خرگوش ہیں ہم، بالکل ایسی ہی صورت ہے، ہاں جی، اور بے خودی کی ہے ادا یا ہے محبت امجد، بے خودی کی ہے ادا یا ہے محبت امجد، ان کے شانے پہ رکھا سر ہوئے مدہوش ہیں ہم، ان کے شانے پہ رکھا سر ہوئے مدہوش ہیں ہم، اور اپنے ہی آپ سے مدت ہوئی روپوش ہے ہم، تم نہیں سمجھو کہ احسان فراموش ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، میں دل کی گہرائی سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا، آپ کی شعر کے ساتھ میں پروگرام کو سمیٹ رہا ہوں کہ ماضی نثار ہو گیا مقتل میں حال پر، ماضی نثار ہو گیا مقتل میں حال پر، ماتم کنا عروج ہے وقت زوال پر، ناکامیوں کی اوٹ میں ڈوبا وہ آفتاب، ناکامیوں کی اوٹ میں ڈوبا وہ آفتاب، جس کو بہت غرور تھا اپنے کمال پر، اور عمر دراز چاہیے اس کار خیر میں، عمر دراز چاہیے اس کار خیر میں، خدمت محیط رہتی ہے کب ماہ و سال پر۔